الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وانما تعرف احکام الشرع بمعرفت اقسامہما شروع فی تقسیماتہ۔ انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفت تقسیمات النظم والمعنى، فالاقسام بمعنى التقسیمات لأنها هنا تقسیمات متعددة وتحت كل تقسیم اقسام، لا ان الكل اقسام متباینة بنفسها، بل تجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم آخر۔ وانما تعرف احکام الشرع بمعرفت اقسامہما، احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے، احکام شرع کی معرفت حاصل ہوتی ہے نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے۔ احکام شرع، مصنف کے قول احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے، کس سے؟ نظم و معنی کے تقسیمات کی معرفت سے۔ اس لیے ضرورت ہے نظم و معنی کی تقسیمات کی، مگر وہاں ہم بعد میں پہنچیں گے۔ سب سے پہلے احکام شرع، مصنف نے جس لفظ کا استعمال کیا یہاں پہ احکام شرع، احکام شرع، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ اقسام جو یہاں مذکور ہیں، وہ اقسام جو یہاں مذکور ہیں، خاص، عام، مشترک، معول، ظاہر، نص، مفسر، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ اقسام جو یہاں مذکور ہیں چار تقسیمات کے ذیل میں۔ یہ اقسام جو اس جگہ مذکور ہیں، احکام شرع، مصنف احکام شرع سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ اقسام ہیں جن کا مرجع احکام شرع کی معرفت کی طرف ہے، رجوع قریب کے طور پر، یعنی ان کی غایت، ان اقسام کا مقصد کیا ہے؟ ان اقسام کا مقصد تو کہتے ہیں ان اقسام کا مقصد ہے احکام شرع کی معرفت، یعنی یہ جو اقسام یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں اور کیے جائیں گے، ان اقسام کے ذکر کی غایت ہے، ان اقسام کے ذکر کا مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ احکام شرع کی معرفت، ورنہ تو نظم اور معنی، لفظ اور معنی کی اور بہت سی قسمیں ہیں جو یہاں پر مذکور نہیں ہے، یہاں پر جن کا ذکر نہیں ہے، بلکہ علوم عربیہ میں
ان قسموں کا، نظم و معنی کی ان قسموں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ معرفہ، نکرہ، مذکر، مؤنث، کلی، جزئی، مشتق، جامد وغیرہ، یہ وہ اقسام ہیں جن کا ذکر علوم عربیہ میں ہے، یہاں ذکر نہیں۔ یہاں جن اقسام کا ذکر ہے ان اقسام کے ذکر کا مقصد ہے احکام شرع کی معرفت، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ لفظ مصنف لائے ہیں۔ کون سا؟ کہ احکام شرع کی معرفت نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے ہوتی ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ احکام شرع کی معرفت کے لیے نظم و معنی کی یہ تقسیمات اربعہ جن کے ماتحت 16 یا 20 قسمیں ہیں، یہ 20 قسمیں ہیں اور 4 تقسیمات احکام شرع کے لیے موقوف علیہ ہیں، احکام شرع کی معرفت کے لیے موقوف علیہ ہیں۔ اس وجہ سے یہ اقسام یہاں ذکر کی گئی ہیں، یہ تقسیمات یہاں ذکر ہوئی ہیں۔ تو احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے۔ شارح کہتے ہیں شروع فی تقسیمات ہی، مصنف کی اس عبارت سے انما تعرف احکام الشرع، یہ جو عبارت ہے کہتے ہیں یہ ابتدا ہے، یہ آغاز ہے، یہ شروع ہے۔ کس چیز کی ابتدا ہے؟ فی تقسیمات ہی، قرآن کی تقسیمات کی یہ ابتدا ہے۔ یعنی احکام شرع یعنی حلال اور حرام۔ احکام شرع سے مراد شرع کے وہ احکام جو کتاب اللہ سے ثابت ہیں، یعنی حلال اور حرام۔ احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے، کیسے معرفت ہوتی ہے؟ احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے، نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے، نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے احکام شرع مدلول اور نظم و معنی دال، اور مدلول کی معرفت دال کی معرفت پر، مدلول کی معرفت دال کی معرفت پر موقوف ہے۔ اس طور پر شارح کا یہ کہنا کہ احکام شرع یعنی حلال و حرام کی معرفت نظم و معنی، لفظ اور معنی کے تقسیمات کی معرفت سے ہوتی ہے۔ فالاقسام بمعنی تقسیمات، فالاقسام بمعنی تقسیمات۔ تو متن کی عبارت میں جو بمعرفت اقسامہما ہے، تو شارح کہتے ہیں اقسام یہاں تقسیمات کے معنی میں ہے۔ اقسام کس کے معنی میں ہے؟ تقسیمات کے معنی میں ہے۔ در حقیقت شارح کی یہ عبارت کہ اقسام تقسیمات کے معنی میں، یہ دفع دخل مقدر ہے، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ اقسام تو یہ متقابل بالذات ہوتی ہیں، متباین بالذات ہوتی ہیں، قسمیں ایک دوسرے کے متباین ہوتی ہیں کہ ایک قسم دوسرے قسم کے ساتھ جمع نہیں ہوا کرتی، جمع ہونا محال ہوتا ہے، ایک قسم دوسرے قسم کے متباین ہوتی۔ تو اقسام متقابل ہوا کرتی ہیں، حالانکہ یہاں جو اقسام ہیں کل 20 قسمیں اور براہ راست 16 قسمیں، یہاں جو اقسام ہیں ان میں تقابل نہیں ہے، ان میں تباین نہیں ہے۔
کیونکہ انہی اقسام میں سے ایک قسم خاص ہے، انہی اقسام میں سے ایک قسم عام ہے، اور خاص اور عام جو ان 20 قسموں میں سے ایک ایک قسم ہے، یہ جمع ہوتی ہیں حقیقت و مجاز کے ساتھ، اور حقیقت و مجاز بھی 20 اقسام میں سے ایک ایک قسم ہے۔ تو ان اقسام کا حال یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جا رہی ہیں، مثلاً خاص اور عام حقیقت و مجاز کے ساتھ، حقیقت و مجاز کے ساتھ۔ یہ ہے یہاں پر دخل مقدر، اور اس دخل مقدر کے دفع کی تقریر یہ ہے کہ اقسام جو متن کی عبارت میں ہے وہ تقسیمات کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ تقسیمات کے معنی میں ہے، اور مختلف تقسیمات کے اقسام، مختلف تقسیمات کے اقسام، یہ تقسیمات کے اقسام میں سے بعض قسمیں ایک تقسیم کی کچھ قسمیں دوسری تقسیم کے کچھ قسموں کے ساتھ، دوسری قسموں کے ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اور اس میں کوئی مناقشہ نہیں ہے۔ مثلاً اسم کی ایک تقسیم مذکر و مؤنث کی طرف بھی ہے، اسم کی ایک تقسیم معرفہ اور نکرہ کی طرف بھی ہے، معرفہ اور نکرہ کی طرف، تو ایک دوسرے کے ساتھ مذکر و مؤنث معرفہ اور نکرہ کے ساتھ جمع ہوتے تو ایک تقسیم کے اقسام متباین بالذات ہوتے ہیں، ایک تقسیم کے اقسام ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہوتے، مگر مختلف تقسیم کے اقسام ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں، اور جمع ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی سوال کا جواب دے رہے ہیں فالاقسام بمعنی تقسیمات۔ تو متن کی عبارت میں جو اقسام ہما میں اقسام ہیں، یہ تقسیمات کے معنی میں ہے۔ کیوں اقسام تقسیمات کے معنی میں؟ اقسام سے تقسیمات کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ سبب مسبب بول کر سبب مراد لیے جانے کے طور پر کہ تقسیم یہ حصول اقسام کا سبب ہے، تو اقسام بولا گیا ہے یہاں پر، اور مراد تقسیمات لیا گیا ہے، یعنی مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا، کیونکہ تقسیمات یہ حصول اقسام کے لیے اسباب ہیں۔ کہتے ہیں اقسام تقسیمات کے معنی میں ہیں، لِأَنَّهَا ہونا اس وجہ سے کہ یہاں ایک تقسیم نہیں ہے، متعدد تقسیمات ہیں، براہ راست 4 تقسیم ہے، مقابلے میں ایک تقسیم ہے، ایک 5ویں تقسیم بھی ہے، مگر اس 5ویں تقسیم سے میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر متعدد تقسیمات ہیں، وَتَحْتَ كُلِّ تَقْسِيمٍ اقسام، اور ہر تقسیم کے تحت متعدد تقسیم ہے، اور ہر تقسیم کے تحت کچھ قسمیں ہیں، ہر تقسیم کے تحت کچھ قسمیں ہیں، 4 تقسیم میں سے ہر ایک کے تحت کچھ قسمیں ہیں۔ لا ان الکل اقسام متباینہ بنفسہا، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام قسمیں جو مختلف تقسیمات کے تحت ہیں یہ متباین بذاتہا ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بل تجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم آخر، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام، مثلاً ایک تقسیم کے اقسام میں سے پہلی ہی تقسیم کو آپ لے لیں تو پہلی تقسیم میں خاص اور عام ہے، ایک دوسری تقسیم ہے کس کی طرف؟ حقیقت و مجاز کی طرف، تو خاص اور عام حقیقت و مجاز کے ساتھ
جمع ہوتے ہیں، حقیقت و مجاز کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ بل تجتمع اقسام تقسیم، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے اقسام کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا قال اقسامہما، انما قال اقسامہما، مصنف نے کیا کہا؟ اقسامہما، یعنی نظم احکام شرع کی معرفت ہوتی، نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے۔ تو کیا انہوں نے کہا؟ اقسامہما کہا، نظم و معنی کی تقسیمات کی معرفت سے۔ ولم یقل اقسامہ، اور مصنف نے یہ نہیں کہا کہ اس کے تقسیمات کی معرفت سے، یعنی اقسامہما تثنیہ کے ساتھ کہا، افراد کے ساتھ نہیں کہا۔ شارح اپنی اس عبارت سے بھی ایک سوال مقدر کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ سوال مقدر کی تقریر اس طریقے سے ہے کہ مصنف کو چاہیے کہ مصنف اقسامہما کی جگہ اقسامہ بولتے۔ کیا بولتے؟ اقسامہ بولتے، اقسامہما نہیں کہتے بلکہ اقسامہ کہتے، یعنی اقسام کل واحد من النظم والمعنی، نظم اور معنی میں سے ہر ایک کی تقسیمات کی معرفت۔ تو مصنف کو اقسامہما کی جگہ اعتراض یہ ہے، اقسامہما کی جگہ اقسامہ کہتے، اور ہی سے مراد، اقسامہ سے مراد ان کی ہوتی کہ نظم اور معنی میں سے ہر ایک کے اقسام، نظم اور معنی میں سے ہر ایک کے اقسام۔ کیوں؟ کیونکہ جو قسمیں یہاں ذکر کی گئی ان کا حال یہ ہے کہ بعض قسمیں لفظ کی ہیں یعنی نظم کی ہیں، اور بعض قسمیں معنی کی ہیں۔ اسی وجہ سے تو بعض اصولیین نے یہاں تک کہا ہے کہ پہلی تین تقسیمات کیا ہے؟ تین میں سے پہلی تقسیم خاص، عام، مشترک، معول کی طرف ہے۔ دوسری تقسیم ظاہر، نص، مفسر، محکم کی طرف ہے، اور ان کے مقابلے میں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ کی طرف ہے۔ اور تیسری تقسیم حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ کی طرف ہے۔ یہ پہلی تین تقسیم۔ اور چوتھی تقسیم جو مصنف نے کی ہے وہ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کی طرف۔ تو بعض اصولیین نے یہ کہا کہ چونکہ پہلی تین تقسیمات نظم کی ہیں اور چوتھی تقسیم معنی کی ہے، اس لیے مصنف کے اوپر ضروری تھا کہ مصنف اقسامہما نہیں کہتے، اقسامہ کہتے، اقسامہ کہنا چاہیے، یعنی نظم اور معنی میں سے ہر ایک، نظم اور معنی میں سے ہر ایک کے اقسام، اس طریقے سے کہنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بعض اصولیین نے یہاں تک کہا ہے کہ پہلی تین تقسیمات نظم کی ہیں اور چوتھی تقسیمات معنی کی ہیں۔ بعض دوسرے اصولیین اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ چوتھی تقسیم میں جو دلالت النص اور اقتضاء النص ہے یہ قسمیں معنی کی ہیں اور باقی نظم کی ہیں، اور مصنف کے قول اقسامہما سے اس کے برخلاف مفہوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ نظم معنی میں سے ہر ایک کی ہر ایک تقسیم ہے۔ تو اس کا جواب شارح نے یوں دیا ہے، اقسامہ نہیں کہا اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے
کہ تقسیم کا منشا نظم اور معنی دونوں ہیں، نظم اور معنی دونوں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارح کی مراد یہ ہے، نظم اور معنی جمیعہ سے شارح کی مراد یہ ہے کہ تقسیم کا منشا لفظ ہے جو معنی پر دال ہے، نظم ہے جو معنی پر دال ہے۔ شارح کی یہ مراد ہے۔ ان کے آنے والے قول والاصح انہ فی کل قسم، آنے والے قول کے قرینے سے۔ تو اقسام ہی نہیں کہا، اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے کہ تقسیم کا منشا وہ نظم اور معنی دونوں ہیں۔ ہاں، بعض اصولیین اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی تین تقسیمات آپ نے سنا کہ یہ پہلی تین تقسیمات کن کی طرف ہے؟ پہلی تین تقسیمات میں سے پہلی تقسیم خاص عام مشترک معول کی طرف ہے، دوسری تقسیم ظاہر نص مفسر محکم کی طرف ہے، اور انہی کے مقابل میں خفی مشکل مجمل متشابہ ہے، اور تیسری تقسیم حقیقت مجاز صریح اور کنایہ کی طرف ہے۔ تو بعض اصولین اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی تین تقسیمات نظم کی ہیں، اور چوتھی تقسیم جو عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کی طرف ہے، یہ معنی کی طرف ہے۔ اور بعض اصولین اس بات کے بھی قائل ہیں کہ چوتھی تقسیم میں جو دلالت النص اور اقتضاء النص ہے، یہ معنی کی قسمیں ہیں۔ یہ کن کی قسمیں ہیں؟ معنی کی قسمیں ہیں۔ کیونکہ مستدل اگر نظم سے استدلال نہیں کر رہا ہے بلکہ معنی سے استدلال کر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ معنی نظم سے از روئے لغت کے سمجھ میں آ جاتا، محض زبان دانی کی وجہ سے سمجھ میں آتا، قیاس و اجتہاد کے بغیر، تو وہ دلالت النص ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ نظم کی صحت اس پر موقوف ہے شرعاً یا عقلاً، تو وہ اقتضاء النص ہے۔ تو دیکھیے، مستدل نظم سے استدلال نہیں کر رہا، معنی سے استدلال کر رہا۔ اس وجہ سے بعض اصولین اس بات کے قائل ہیں کہ چوتھی تقسیم میں جو دلالت النص اور اقتضاء النص یہ دو قسمیں ہیں، یہ معنی کی ہیں۔ ہاں، باقی جو قسمیں رہ گئی ان دو کے سوا، وہ نظم کی ہے۔ تو شارح کہتے ہیں والاصح، صحیح تر قول یہ ہے، صحیح تر قول میں اشارہ ہے کہ بعض دوسرے اصولین جن میں سے بعض اس بات کے قائل ہیں کہ پہلی تین تقسیمات نظم کی ہے، چوتھی معنی کی ہے، اور بعض دوسرے اصولین جو یہ کہتے ہیں کہ دو قسمیں دلالت النص اور اقتضاء النص معنی کی ہے، باقی قسمیں نظم کی ہیں، جنہوں نے یہ کہا ہے ان کا قول بھی صحیح ہے، مگر زیادہ صحیح قول شارح کہتے ہیں یہ ہے کہ ہر ایک قسم میں ان 20 قسموں میں سے جو 4 تقسیم کے ماتحت ہیں، جن کے نام آپ 2 بار میری زبان سے سن چکے، تو صحیح یہ ہے کہ ہر ایک قسم میں نظم ملحوظ ہے معنی پر دلالت کرنے کے ساتھ۔